صلوات وجہ محمد و آل محمد کی ذات پر تمام ایمان اور اسلام کی محافظت کے لیے، ایمانوں کی شفا یابی کے لیے، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کی دوری کے لیے بلند تر صلوات۔ محبین اہل بیت کی جان و مال کی حفاظت، دشمنان دین، دشمنان قرآن، دشمنان اہل بیت کی نیست و نابودی کے لیے، مکتب آل رسول کی حفاظت کے لیے، مومنین کے گھروں میں خیر و برکت کے لیے، مومنین کی اولادوں کے نیک اور صالح ہونے کے لیے بلند تر صلوات۔ دنیا کے جس جس کونے میں عزاداران مظلوم کربلا ان پاکیزہ عبادات میں مصروف عبادت ہیں، سب کی جان و مال کی حفاظت کے لیے منتقم کربلا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پرنور کی تعجیل کے لیے بلند تر صلوات۔ تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے لیے، ان مومنین و مومنات کے لیے جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، اور بالخصوص سید علی رضا ندوی بیگم و سید فقیر حسین بیگم و سید مزمل حسین بیگم و سید جعفر، تمام مرحومین کی بخشش کے لیے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مرحومین اور شہداء کی بخشش، بیماروں کی شفا یابی، بے اولادوں کی اولاد نرینہ، ملت کے نوجوانوں کی تربیت، جلوس اعضاء کی حفاظت، مقامات مقدسہ کی حفاظت، علم اور عمل کی بالادستی، فرزند زہرا امام زمن کے ظہور پرنور میں تعجیل کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مل کر بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والنار للمنافقین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔
وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون. بلند تر صلوات و نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، مل کے بولے حسینیت، اپنے ایمان کا اعلان کریں حسینیت، عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت، سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں، پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت، حسینیت، قرآن اور آل بیت سے محبت کا دم بھریں، پوری جرأت سے جواب دیں حسینیت، یزیدیت، 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 بلندتر صلوات. اللہ رب العزت اب سب کا اس صفحے عذاب میں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مالک آپ کی یہ کوشش، کاوش اور یہ سایہ جمیلہ اپنی پاک بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. اور مالک ہمارے عزیزوں دوستوں کو جن کی شمع روز کی یہ محنت جس کے نتیجے میں یہ پاکیزہ مجالس آپ تک پہنچتی ہیں، مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو کلمہ حق کہنے، سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ان مجالس کے صدقہ مالک ہم سب کے آقا اور مولا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور حضور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں امام کے سپاہیوں میں شمار فرمائے. ہماری گنہگار نگاہوں کو زیارت فرزند زہرا کے قابل بنائے. جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جتنے بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرمائے. میرا عقیدہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین طریقہ آل محمد پر صلوات ہے. بلندتر صلوات. میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ کی بے پناہ نعمات میں سے جو اس ذات نے ہمیں سب سے پیاری نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب. یاد رکھنا کل بھی آپ کی خدمت میں یہ پیغام پہنچانے کی سعادت حاصل کی کہ علی مولا کو اور اہل بیت کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ ہمیں کسی گروہ نے یا چند افراد کے اجتماع نے یہ کہا ہے کہ انہیں مانو. ہم اس گھرانے کو اور اس گھرانے کے سربراہ علی حیدر کرار کی محبت و ولایت کا اقرار اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو، چونکہ رضائے پروردگار کا ذریعہ ہے محبت اہل بیت. اور یاد رکھنا میرے دوستو، یہ ولایت ایک نعرہ نہیں ہے، یہ ولایت ایک سسٹم ہے، یہ ولایت ایک نظام ہے، یہ ولایت ایک راستہ ہے. آیت الکرسی جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کی جو دوسری آیت 3 آیات کا مجموعہ ہے، اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ لا اکراہ فی الدین،
قد تبین رشد من الغی، اور پھر آگے آپ کیا پڑھتے ہیں؟ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا۔ یہ جو لفظ ہے نا عروۃ الوثقی، فرمایا اس عروۃ الوثقی جس کے ساتھ تو جوڑنے کا اعلان کرتا ہے، اس کا نام ہی ولایت علی بن ابی طالب ہے۔ اسی طرح مثلا جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور سورہ مبارکہ الحمد پڑھتے ہیں اور اس میں ایک آپ دعا مانگتے ہیں، اور یہ دعا بھی دعا قرآنی ہے اور اللہ آپ سے خود منگواتا ہے، خدا خود کہتا ہے کہ یہ دعا مانگو۔ کون سی دعا مانگتے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، میرے مالک ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی طرف اور ان لوگوں کے راستے کی طرف جن پر تیرا انعام ہوا، ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی طرف اور ان لوگوں کے راستے کی طرف جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ دوستو عطا رہنا، میرے آقا علی فرماتے ہیں جب تو صراط مستقیم کی دعا مانگتا ہے نا تو یہ سوچ کے مانگنا جس راستے کی ہدایت کی دعا مانگ رہا ہے اس راستے کا نام ہی علی بن ابی طالب۔ اس لیے یاد رکھنا کہ یہ طے ہونا ضروری ہے کہ ولایت ایک لگ ہے، لسانی نہیں ہے، ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، ایک راستہ ہے، عبادت ہے۔ ولایت خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اور یہ کمال نہیں ہے کہ خدا نے ایک ہستی تمہیں ایسی عطا کی ہے کہ جو ہستی تمہیں اپنا شیعہ بھی بناتی ہے، رب کا بندہ بھی بناتی ہے۔ اس ہستی کا کمال یہ ولایت علی کا کمال۔ اچھا اگر آپ ولایت علی چھوڑ دیں گے، آپ کو پتہ ہے کتنے نقصان ہیں؟ نہ بندگی ملے گی، نہ امتی بنے گے، نہ شیعہ بنے گے۔ ایک ولایت آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ رب کا بندہ بھی بنا رہی ہے، وہی ولایت مصطفیٰ کا امتی بھی بنا رہی ہے، وہی ولایت علی کا شیعہ بھی بنا رہی ہے۔ اور اس لیے کہا کرتا ہوں کہ ولایت پر قائم رہنا۔ آپ کے معصوم نے جو فرمایا، حضرت جابر جوفی نے میرے چوتھے امام سے پوچھا تھا کہ 12ویں کی غیابت، وہ کہ روایت تو 12ویں امام کی غیابت کے حوالے سے ہے، لیکن چونکہ میرے موضوع سے متعلق ہے کہ مولا میں جو غیابت کا دور ہوگا اور اس دور کے اندر وہ جو آپ کے شیعہ ہوں گے، مولا ان کا معیار کیا ہوگا؟ فرمایا جابر جوفی جو اس دور میں یعنی جب امام غائب ہوں گے، وہ جو ہمارے شیعہ ہماری ولایت پر ثابت قدم رہیں گے، ان کا مقام بدر و احد و حنین کے ہزار شہیدوں سے بھی زیادہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت والا ہونا اور ہے، اور ولایت معصوم پہ ثابت قدم رہنا اور ہے۔ اگر آپ ثابت قدم نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک آپ کی بات کچی ہے، آپ کو پختگی چاہیے، اور ولایت یعنی ثبات کبھی نہیں دیتی ہے۔ مولانا ناجر العالم نے بھی فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو ہر چلتی ہوا کے ساتھ ادھر ادھر گر جاتے ہیں، ادھر سے چلی ادھر گر گئے، ادھر سے چلی ادھر گر گئے۔ اور ایک وہ ہیں جو ہواؤں کی تھپیڑوں کا مقابلہ کر کے ہمارے دین پہ ثابت قدم رہے، اور جو ثابت قدم رہے اسی کا نام ہے، وہی شیعہ ہے۔ نام لینا آپ بن سکتے ہیں، آپ محب بن سکتے ہیں۔ شیعہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ ثبات قدمی ہو ولایت علی بن ابی طالب پر۔ گھبرا تو نہیں ہے میری بات؟ ولایت دین کو کامل کرنے کا ذریعہ۔ اب دین کیسے کامل ہوگا؟ جب اس کے سارے سسٹم کو آپ سارے سسٹم کو اپنی جسموں پہ، کرداروں پہ لاگو کریں۔ آپ سب شیعوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے مراجع سے لے کر ہمارے امام مولانا تک ہم سب کا عقیدہ کیا ہے؟ وہی جو قرآن نے بتایا، کون سا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہی آیت ہے، اس میں کتنے اعلان ہوئے؟ اور یہ آیت کا اتری آپ سب جانتے ہیں۔ جیسے ہی پیغمبر نے ولایت علی بن ابی طالب کا اعلان فرمایا تو فوراً جبریل کی آیت لے کر آئے جس میں 3 خوشخبریاں ہیں۔
ایک ولایت تمہیں 3 فائدے دے رہی ہے. کون سے فائدے؟ دین کامل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی. اس کا مطلب ہے پہلے نعمتیں تھی لیکن تمام نہ تھی. پہلے دین تھا لیکن کامل نہ تھا. پہلے اسلام تھا لیکن حاوی نہ تھا. ایک ولایت علی نے 3 کام کیے ہیں. دین کو کامل بھی کر دیا ہے، نعمتوں کو تمام بھی کر دیا ہے، اور اسلام کو سارے ادیان پہ غالب بھی کر دیا. میرے دوستوں، یہ بہت خوبصورت ترین منزل ہے، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ولایت والے ہی ولایت کے موضوع پہ بات کرتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہم لوگوں میں کیا شکوہ ہے؟ کل انشاءاللہ میں غدیر کے موضوع پہ بات کروں گا، غدیر اور نظامی مرجعیت. کل کا میرا ٹاپک یہ ہے. یہ غدیر کیا ہے؟ آپ ولایت کی بات کر رہے ہیں بھائی. بہت سے لوگ، اور حیرانگی ہوتی ہے، ہم ایسے تمغے دے دیتے ہیں. وہ جیسے ہمارے پاکستان کے اندر نا کسی کو ستارہ جرت ملتا ہے اور کسی کو ستارہ امتیاز ملتا ہے. ہمارے خیر بہت سستی تھا. ہم تو ایک جملے پہ وکیل ولایت بنا دیتے ہیں اور سمجھ ہی نہیں لگتی کہ وکیل ولایت 1 گھنٹہ پہلے وکالت کر رہا ہوتا ہے اور گھنٹے کے بعد وہی تم سے لڑ رہا ہوتا ہے. مجھے تھوڑا دیا ہے بھائی، میں تم سے کیسے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہا. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کون تھے وکیل ولایت. ابو ذر یہ وکیل ولایت، خالی وکیل ولایت نہیں تھے، مدافع ولایت علی جب نبی والے. ایک ہوتا ہے وکالت کرنا، وکالت اور ہوتی ہے، دفاع اور ہوتا ہے. آپ گھبرا تو نہیں ہے؟ ہاں، وکالت کے لفظ میں کسی حد تک سیٹسفائیڈ ہوں، کیونکہ وکیل پیسے لیتا ہے اور وکیل پیسے لے کر وکالت کرتا ہے، لیکن جو دفاع کرتا ہے نا وہ جان دے کر دفاع کرتا ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں تم وکیلوں والی وکالت نہ کرو، تم ابو ذر والا دفاع کرو. ولایت یعنی تو اس وقت وکالت کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت دفاع کی ضرورت ہے. پتہ نہیں آپ ناراض ہو رہے ہیں شاید میری بات. ولایت علی کو اس وقت وکیلوں کی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ وہ وکیل ہے، مدافع چاہتے ہیں، دفاع کرنے والے چاہتے ہیں، جو کجرویوں کو ہٹا سکتے ہو، جو غلطیوں کو دور کر سکتے ہو، جو بتا سکتے ہو وہاں ولایت علی نہیں آ سکتی ہے جہاں رب کا سجدہ نہ ہو. جو سمجھا سکتے ہو جہاں رزق حرام آتا ہو وہاں ولایت علی نہیں آتی ہے. جو بتا سکتے ہو جہاں ساری رات گھروں میں گمراہی کی باتیں ہوتی ہو وہاں ولایت علی نہیں آتی ہے. ولایت علی کے لیے جسم بھی پاک ہونا چاہیے، زمین بھی پاک ہونی چاہیے، رزق بھی حلال ہونا چاہیے، کردار بھی پاکیزہ ہونی چاہیے. اور جس جسم پر ولایت علی کا لباس آ جاتا ہے اسے بتانا نہیں پڑتا کہ میں علی والا ہوں، اس کی وضو کل ہی خبر دے دیتی ہے کہ یہ علی والا ہے. آپ گھبرا تو نہیں کہ ذرا مل کے صلوات دے دینا محمد والے محمد. پوری طاقت کے ساتھ مل کر ایک آواز بلند صلوات پڑھے محمد. گھبرا تو نہیں ہے. تو یہ طے بات ہے، وکیل ہونا اور ہے اور مدافع ولایت علی ہونا. وکیل آپ کو بہت سارے مل سکتے ہیں. آپ حیران ہوں گے علی کی ولایت کی پہلی مدافع، پہلی دفاع کرنے والا مرد نہیں ہے. ولایت علی کی پہلی دفاع کرنے والی مستور ہے جس کا نام ہے سیدۃ النساء العالمین. بلندر صلوات علی بی بی. آپ گھبرا تو نہیں ہے. دیکھیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
اکبر. کسی نے پوچھا. اب دیکھنا ولایت کا لطف کیا ہے. کسی نے پوچھا مولا آپ کے مولا علی کے ساتھ کتنے رشتے ہیں؟ اور میں 2 رشتے. کون سے 2 رشتے ہیں؟ ایک میں بیٹا ہوں، دوسرا میں شیعہ ہوں. بیٹا بھی علی کا ہوں، شیعہ بھی. میری بات کو ذرا سمجھنا بھائی. پھر مولا نے اگلا جملہ جو کہا نا وہ بڑا قابل پر میرے دادا علی کے ساتھ 2 رشتے ہیں، ایک میں علی کا بیٹا ہوں، دوسرا میں علی کا شیعہ ہوں. فرمایا یاد رکھنا مجھے علی کا بیٹا ہونے سے زیادہ علی کا شیعہ ہونا پسند ہے، اس لیے کہ شیعہ بنے گا تو ولایت علی کا نظام تیرے جسم پہ لاگو کرنا، آپ کے لیے اس نظام کو لاگو کرنا بہت مشکل ہے. اور یاد رکھنا دوستوں یہ کوئی کمال کا نظام ہے، کمال کا عقیدہ ہے. جتنے بھی اعمال ہیں سب کو خدا نے اکٹھا کر کے قبولیت کے لیے اس عقیدے کے ساتھ اٹیچ کر دیا. ہم تو پتہ نہیں کہ سادگی میں اور ان کی سازش ہے. ہم کہتے ہیں جی میں نے کل بھی عرض کیا تھا یہ کریں گے یہ نہیں کریں گے، میرا دل چاہتا ہے یہ کریں گے یہ نہیں. ولایت اطاعت سکھاتی ہے، ولایت تابعداری سکھاتی ہے، ولایت عاجزی سکھاتی ہے، ولایت حکم مولا پہ سر تسلیم خم سکھاتی ہے. اب حیران ہوں گے کہ ان شخصیات کے نام اکثر ہماری مجلسوں میں لیے جاتے ہیں، مثلا حضرت مالک اشتر، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عیسی بن عمار، حضرت عمار یاسر. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مدافع ولایت علی. آپ کے یہاں یا کہیں اور میں نے پورا بہت عرصہ پہلے پڑھا تھا، جب جنگ صفین ہو رہی تھی تو بادشاہ نے مولا کی طرف پیغام بھیجا، اور وہ پیغام پتہ ہے کیا تھا؟ اس نے کہا کہ جا کر علی کو کہہ دو کہ میرے پاس رائی کے دانوں کے برابر فوج ہے جو تیرے کوفے کو تہس نہس کر دے. وہ جس کو پیغام بھیج رہا تھا، جس کے ذریعے پیغام بھیج رہا تھا، وہ بھی علی والا تھا. اس نے پھر گھر جا کے جواب نہیں دیا، وہیں کھڑے ہوئے جواب دیا کہ اگر تیرے پاس رائی کے دانوں کے برابر فوج ہے نا تو علی کے پاس ایک ایسا مرغ ہے جو نیزے کی چنچ کے ساتھ تیرے سارے دانوں کو اکٹھا کر کے اپنے پوٹے میں جمع کر لے گا. اس کا نام حضرت مالک اشتر ہے. یہ دو مدافع ولایت. اچھا پھر ایسا نہیں. آپ ذرا ان کے حالات میں چاہتا تو یہ تھا کہ تھوڑی حدیثیں بھی آپ کو سنوں، لیکن ذرا 2 جملے تمہیداً عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں. آپ کو برات نہیں ہے میری بات. کمال تھا ان لوگ یہ نہیں دیکھتے. دیکھنا میں آیا ہوں، آپ نے مجھے بلایا، لیکن ابو ذر کو بلانا نہیں پڑتا تھا، مالک اشتر کو بلانا نہیں پڑتا تھا، عمار یاسر کو بلانا نہیں پڑتا تھا، وہ خود جاتے تھے. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے لیے آپ لفظ وکیل بول سکتے ہیں، میرے لیے لفظ مدافع نہیں بول سکتے، اس لیے کہ مجھے بلایا گیا. وکیل کو بلایا جاتا ہے، جو دفاع کرتا ہے نا اسے بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ جہاں خرابی دیکھتا ہے وہیں پہنچ جاتا ہے، جان چلی جائے تو دے دیتا ہے، لیکن علی کی ولایت پہ کبھی آنچ نہیں آنے دیتا. یہ لوگ جاتے تھے، بوڑھی سی سواری پکڑی، 90 سال کا بوڑھا صحابی علی کا شام پہنچ گیا. اس لیے کہ وہاں اس دور میں دفاع ولایت ضروری تھا. اپنا راستہ نہیں ہوتا، اس دور کے اندر ولایت کا دفاع ضروری تھا. پہنچ گیا، اور کن حالات میں پہنچا دیکھیے. 90 سال کا بوڑھا بابا ہے. ہمارے بوڑھے بابے تو گھروں سے باہر نہیں نکلتے ہیں، اور علی کا صحابی ہوئے تو 90 سال کی عمر میں. اور پھر قسمت کیسی ہے کہ سواری انتہائی لاغر ہے، کمزور ہے، کبھی اس پہ چڑھتا ہے، کبھی وہ تھک جاتی ہے، پھر اتر پڑتا ہے، کبھی سواری پہ کبھی پیدل. پتہ نہیں کتنا وقت لگا کہ شام کے صدر بازار میں پہنچ گیا. اب علی کی ولایت کا دفاع کرنے والا نہ
نہ سعود ہے، نہ مجمع ہے، نہ لوگ ہیں، نہ اپنے ہیں، نہ دوست ہیں، نہ انصار ہیں، غیروں کا مجمع، غیروں کا اجتماع، غیروں کا بازار، اور بازار کے بیچ میں کھڑا ہے علی کی ولایت کا دفاع کرنے والا، اور جو دنیا کو بتا رہا ہے لوگوں جو تمہیں بتایا جا رہا ہے وہ حق نہیں ہے، حق وہ ہے جس کو محمد نے اس انداز میں بتایا تھا، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، اور ساتھ ہی فرمایا تھا میرے مالک حق کو ادھر موڑ دینا جدھر میرا علی چلا جائے۔ آپ گھبرا سکتے اسی لیے پیغمبر توحید کے پردے میں چھپا اللہ کا ولی، توحید کے پردے میں چھپا اللہ کا ولی، یا توحید کے آنگن میں توحید کھڑی ہے، توحید اور رسالت ولایت سے ہے قائم، انہی کے خون سے آج یہ نماز پڑھی ہے۔ نعرہ حیدری یا علی، آپ گھبراتے ہیں؟ میں ایک حدیث اور سنانے لگا، میرے پانچویں امام سے پوچھا مولا بنیاد اسلام کیا؟ تو میں بنی الاسلام والا خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں، پہلی نماز، دوسرا روزہ، تیسرا حج، چوتھی زکوٰۃ اور 5ویں ہماری ولایت۔ ایسے اچھا نہیں ہوتا اگر پہلے ولایت بیان کر دیتے، مطلب مولا یہ کہہ دیتے کہ بھئی پہلے ولایت پھر نماز، جیسے ہمارا سسٹم چل رہا ہے، لیکن امام نے بڑی حکمت کے ساتھ بات کی، پہلے نماز ہے، اس کا مطلب ہے نماز چھوڑ کے ولایت نہیں ملتی ہے، نماز ہے جو ولایت علی تک پہنچاتی ہے۔ روزہ راستہ ہے، حج اور زکوٰۃ راستہ ہی کیسا؟ علی مولا کو مانتے ہیں بھائی، زکوٰۃ نہیں ہم تو نہیں دیتے، یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے بھائی، یہ زکوٰۃ کی کیا، یہ کیا چیز ہے، خمس نہ بھائی ہم تو اس کے قائل ہی نہیں ہیں۔ نماز جناب علی بس ہم تو یہی عزاداری کر لیتے ہیں، بس یہی ہماری نماز ہے۔ دوستو ہزار ہیں، اس وقت پتہ ہے آپ کے تب بھی میں نے جملہ عرض کیا تھا، کہ بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ آپ عبادتوں کے لفظ بدل رہے ہیں، اور آپ کے ممبروں پر یہ سب سے بڑی خرابی ہو رہی ہے۔ میں سادہ سی مثال سے بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں تاکہ میرے نوجوان عزیز سمجھے اس بات۔ ماہ رمضان کے روزے کتنے دن واجب ہوتے ہیں ایک سال میں؟ 1 مہینہ، تھوڑا بولے میرے ساتھ، ناراض ہو گیا میری بات میں، کتنے مہینے واجب ہوتے ہیں؟ 1 مہینے۔ اور نماز کتنے مہینے واجب ہوتی ہے؟ 12 کے 12 مہینے۔ آپ اللہ سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ میرے مالک میں 6 مہینے نماز پڑھوں گا اور 6 مہینے روزے رکھوں گا؟ آپ کو سمجھنا ضرور۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں مالک روزہ رکھنا بہت مشکل کام ہے، نماز آسان ہے، روزہ بہت مشکل۔ آپ یہ معاہدہ کا آپ کہتے ہیں کہ میرے مالک میں تو ایسا ہی کروں گا کہ 6 مہینے روزے رکھ لوں گا تاکہ مجھے ڈھیر نماز نہ پڑھنی پڑے اور 6 مہینے میں نماز پڑھ لوں گا۔ کیا وہ 5 مہینے فالتو روزے رکھنا وہ آپ کی نمازوں کا نیم البدل ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے بڑا پیسہ دیا ہے، میں ایک حج کروں گا، ہر سال میں ایک عمرہ کروں گا، لیکن نمازوں کی چھٹی کروں گا۔ عمرے کا پتہ ہے آپ کو ثواب کیا ہے؟ جب آپ حلال مال کے ساتھ اس کے سارے اقدامات کے ساتھ جب آپ جاتے ہیں تو اب جیسی آپ کی نظر بیت اللہ پر پڑتی ہے تو آواز توحید آتی ہے، میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر کے اسے ایسے بنا دیا ہے جیسے ابھی ماں کے بدن سے پیدا ہوا۔ اتنی افضلیت والی عبادت۔ میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ کیا آپ کے پورے سال میں ہر مہینے میں ایک عمرہ ہوتا ہی ہے؟ انسان اپنے لیے ایک عمرہ ہر مہینے، ہر چاند میں ایک عمرہ کر سکتا ہے، تو آپ 12 کے 12 سال 12 عمرے، 12 کے 12 مہینے 12 عمرے کرتے ہیں، تو آپ کہیں کہ میرے عمرے میری دوسری عبادت کا نعمت
لیے کہ دین بنانے کا اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، تمہیں نہیں دیا، آپ کو نہیں سونپا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں جب نبی مکرم کو دین کے اندر آگے پیچھے کرنے کا اختیار نہیں ہے تو مجھے کہاں سے ہوگا؟ میرے دوستوں اس بات کو ذرا سمجھ لیجیے، کوئی عالم آپ کا، کوئی مجتہد آپ کا، کوئی مرجع آپ کا ان عبادات کا مخالف نہیں ہے۔ اگر مخالف ہوتا تو خمینی مکشکر یہ جملے نہ فرماتے کہ وہ ہاتھ جو غم حسین میں اٹھتے ہیں وہ چومے جانے کے لائق ہوتے ہیں، جو آنسو نکلتا ہے اس میں جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کے امام کا جملہ ہے، اب بقاؤ اب کاؤ تباکا وجبت لہ الجنہ، جو روئے رلائے یا رونے کی شکل بنائے اس میں جنت واجب ہے۔ لیکن یاد رکھنا جنت کا وجوب تب ہوگا جب رونے والا معرفت کربلا رکھتا ہوگا۔ اللہ کی بات ہے، مجلس اللہ کی بات ہے اور نماز اللہ کی بات ہے۔ مجلس نماز کے قدیم البدل نہیں ہے، ناراض تو نہیں ہو رہے؟ ماتم مجلس کے قدیم البدل نہیں ہے، ہر عبادت اپنی جگہ پہ مستقل ہے، اور جیسے شارع آپ سے چاہ رہا ہے آپ اسی طرز پہ اس کو بجا لائیں گے تو آپ کا واجب ادا ہوگا۔ مرضی سے اس کو ادھر کر لیا، اور یاد رکھیں دوستو ان الفاظ کو بولنے میں اور سننے میں خوب احتیاط کیجئے۔ نماز وہی ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے، آل بیت نے پہنچایا ہے، اور علی اور اولاد علی نے پڑھ کے دکھایا ہے۔ نماز اسی کو کہیں گے جس کو علی پڑھتے تھے۔ اب علی کون سی نماز؟ اگر مولا علی ماتم کو نماز کہتے تھے تو آپ بھی کہہ رہے ہیں، اگر مولا علی ماتم کو نماز کہتے تھے تو آپ کہہ رہے ہیں، نماز کو ماتم کہتے تھے، عزاداری کہتے تھے تو آپ کہہ رہے ہیں۔ اور اگر علی ایسا کہتے تو یاد رکھنا بغاوت کی بدبو نہیں آنی چاہیے آپ کے عمل سے، وگرنہ ولایت جیسی نعمت اللہ چھین لے گا۔ اگر بغاوت کی بدبو پیدا ہو گئی، آپ نے پاکیزہ کھانا پکا کے گھر میں رکھا ہو، تھوڑی دیر کے بعد اس میں کسی وجہ سے بدبو پیدا ہو جائے تو وہ اس کی اصلیت کو ضائع کر دیتی ہے۔ اللہ نے جو آپ کو پاکیزہ ترین عقیدہ دیا ہے، اس عقیدے کا لطف یہ ہے کہ اطاعت کی جائے، بغاوت نہ۔ اگر چند لوگوں کے لیے بغاوت ہو گئی، عقیدہ آپ سے چھن جائے، اور عام ہستی کی ولایت اللہ نے آپ کو نہیں دی ہے۔ ایک حدیث سنا دوں آپ کو، ابن عباس کیسی شخصیت اس کے راوی ہے۔ ابن عباس آپ سمجھتے ہیں ان کے مقام کو، شاگرد ہیں علی ابن ابی طالب، اور ہماری طرح کے شاگرد نہیں ہیں۔ ہم بہت ناراض ہوئے تھے کہ جگہوں پر ایسا ہوا، مولانا آپ قرآن بہت پڑھتے ہیں اپنی مجلس میں، آپ بہت تبلیغ کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ کب سے ہم نے فرق قائم کر لیا ہے کہ تبلیغ اور ہوتی ہے اور فضائل اہل بیت اور ہوتی ہے؟ اب وہ کس پاگل نے کہا ہے کہ تبلیغ اور شے ہے اور فضیلت علی؟ تبلیغ کا معنی کیا ہے؟ بلغ یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے حبیب پہنچا۔ یہ بلغ کا لفظ اس آیت میں بیان ہوا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرا حبیب تبلیغ کر پہنچا جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل کیا جا چکا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے تبلیغ سب سے پیاری وہ ہے جو ولایت علی کی صورت میں کی جائے۔ خود ولایت علی تبلیغ ہے، لیکن وہ ولایت جس سے آپ قرآن نعرہ لیتے وہ نہیں، وہ ولایت علی تبلیغ ہے جس میں پورے سسٹم کو بیان کیا جائے، پورے نظام کو بیان کیا جائے، پوری علی کی حاکمیت کو بیان کیا جائے، پوری تابعیت کو بیان کیا جائے، پوری معیت کو بیان کیا جائے۔ علی ایسا امام نہیں ہے کہ جس نے آپ کو جینے کا سلیقہ سکھایا ہے لیکن مرنے کا نہیں سکھایا ہے، کھانے کا سکھایا ہے لیکن سونے کا نہیں سکھایا
ابن عباس یہ شیعہ علی، یہ مدافع ولایت تھا. آپ حیران ہوں گے کما. اور میں ایک بات پچھلے سال کی تھی آپ کی نہیں مجالس کہ آپ آل بیت کے شیعوں کے حالات پڑھیں. جن لوگوں نے دفاع ولایت علی کیا ہے ان لوگوں کے قصے پڑھے، ان کے واقعات پڑھے، تاکہ آپ کو خبر ہو کہ ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر ایک نعرہ مارنے کا نام ولایت نہیں ہے. اپنا سب کچھ لٹا کر آل محمد کے مذہب کے پاکیزہ تشخص کو قائم کرنے کا نام ولایت. حضرت حجر ابن علی، ان لوگوں کو جانتے ہیں آپ؟ ہمارے ممبروں میں بیچاروں کا نام بیان نہیں ہوگا. کمال نہیں ہے دوستو، 3 بیٹے مولا علی پہ قربان ہو گئے. حاکم شام نے بلا کے کہا کہ دیکھو علی نے تیرے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے. کہا کیسی زیادتی کی؟ علی نے اپنے بیٹے بچا لیے اور تیرے بیٹے قربان کرا دیے. مسکرا کے کہنے لگے زیادتی علی نے نہیں کی ہے، زیادتی میں نے کی ہے کہ علی چلے گئے ہیں، میں ابھی تک زندہ ہوں. یہ ابن عباس جن کو پیغمبر نے خطاب کیا. دوستو یہ وہ شخصیت تھی کہ مغربین کی نماز پڑھنے کے بعد علی کے پاس آ جاتا اور آقا مولا چاہتا ہے میرا دل کہ آج مجھے سورہ الحمد کی تفسیر سنائے. پھر مولا علی بیٹھ جاتے ہیں. اچھا کوئی مجمع نہیں ہوتا، کوئی مجمع نہیں ہوتا. ایک علی. آپ مجھے بتائیں، آپ سارے بتائیں گے اس لیے کہ یہ خدشہ، یہ ویسے مسئلہ زیادہ پڑھنے والے تو یہ ہوتا ہے. اور الحمدللہ جو یہ طالب علم آپ کے پاس آئے ایسا کوئی مسئلہ نہیں. کوئی مجمع نہیں ہوتا تھا جب علی حق بیان کرتے تھے. کوئی آپ یقین جانے کا ایک سورہ الحمد میں اگر اس کو یوں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ علی مجلس پڑھ رہے تھے، ابن عباس سن رہے تھے، اور اس رات علی مولا کے خطاب کا موضوع یہ تھا کہ سورہ الحمد کی تفسیر. اب آپ مجھے بتائیں کتنی دیر ایک پڑھنے والا اور ایک سننے والا، کتنی دیر وہ محفل جمی ہوگی. عشاء کی نماز کے بعد آپ کے مولا علی پڑھنے لگے، حضرت ابن عباس سننے لگے. میں کہتا ہوں خطیب ہو علی جیسا، ظرف ہو ابن عباس جیسا. رات گزرتی گئی، صبح کی پو پھوٹنے لگی، نماز تہجد کا وقت قریب ہو گیا. ابن عباس نے عرض کی مولا کتنا بیان باقی ہے؟ فرمایا او ابن عباس اب ایک رات گزری ہے، ایسی کئی راتیں گزر جائیں، راتیں ختم ہو جائیں گی، علی کا بیان کبھی ختم نہیں. ایک سامنے ایک، اس کا مطلب ہے کہ جہاں ولایت علی کی بات ہوتی ہے، جہاں دفاع علی ولایت علی ہوتا ہے، جہاں حق کی بات ہوتی ہے، وہاں یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں کہ آپ کو سن کتنے رہے ہیں، آپ کا پیغام کتنے لوگوں. آپ کا کام دیکھیں، کل بھی میں نے عرض کیا تھا آپ خود کی طرح اپنا کام کریں. چونچ میں قطرے ڈال کے آگ بجھانے جائیں، بجھے نہ بجھے یہ آپ کا کام ہے. آپ کا یہ کام، یہ ذمہ داری خدا نے آپ کو دی نہیں ہے، یا مصطفیٰ کو یہ ذمہ داری نہیں دی ہے. کہا میرا حبیب ان کو کہہ دے وما علینا الا البلاغ، میرے اے دنیا والوں مجھ محمد پر فقط پہنچانا، فقط تبلیغ مجھ پہ واجب ہے، منوانا مجھ پہ واجب ہے. بلے بلاغ تبلیغ ایک ہی معنی ہے. بلے کے اندر بھی با لام اور گئی، بلاغ کے اندر بھی با لام اور گئی، تبلیغ کے اندر بھی با لام اور گئی. ایک معنی ہے، پہنچانا ہے، تبلیغ مجھ پر ہے، وہ میں کروں گا. جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ اپنی انجام دیں. نتیجہ کیا نکلے؟ آپ کیا سمجھتے؟ حضرت نوح نبی اللہ وہ چھوٹے خطیب تھے. حضرت نوح کے بارے میں کیسے حضرت نوح کی خطابت تھی، آپ کیا تصور کریں؟ اب اس ساری دنیا کے خطیب اکٹھے ہو جائیں تو نوح کی جوتوں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے. معصوم اولی العزم 80 بندہ
مسلمان کیا 950 سال میں. تبلیغ تو کرتے رہنا, گھر بیٹھ جاتے تھے نہیں. کیا نقص کیا تھا؟ مبلغ میں نقص نہیں تھا. زمین ایسی تھی کہ جس پہ اثر نہیں ہو رہا تھا. زمین پہ اثر ہو تو مبلغ پہ نقص نہیں ہوتا. میرے دوستوں ذرا غور کرنا, ابن عباس کو پیغمبر نے پاس بلا کے کہا یہ ہے آپ. میں کہا کرتا ہوں آپ کیوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بات کر کے آپ تو بھاگ جاتے ہیں, پیچھے قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. آپ اپنا معیار کیوں نہیں بناتے کہ ہم نے جتنی بھی گفتگو کرنی ہے, موضوع کربلا ہو, موضوع غدیر ہو, موضوع ولایت ہو, موضوع ہدایت ہو, موضوع انبیاء ہو, موضوع نماز ہو, موضوع سیرت ہو, موضوع کردار ہو, ہم نے جو بھی بات کرنی ہے یہ طے کر لیجئے. اور میرے بھائیوں, جب تک آپ کی قوم اس مسئلے کو اس انداز میں طے نہیں کرے گی اس وقت تک سنبھلنے کا کوئی امکان نہیں ہے. طے کر لے کہ اس منبر پر 2 باتوں سے ہٹ کر تیسری بات بیان نہیں ہوگی. جتنی گفتگو ہوگی منبع یا قرآن ہوگا یا 14 کا فرمان ہوگا. دیکھتا ہوں اختلاف ہوتا ہے. گھبرا تو نہیں ہے. اختلاف میری بات میں ہے, قرآن میں نہیں ہے. اختلاف میری گفتگو میں ہے, حدیث مصطفیٰ میں نہیں ہے. اب آئیے میں آپ کو سناؤں گا میرے بھائیوں کیا کمال ہے. یعنی جب ہم لوگ مثلا میں تیار کر کے موضوع لا رہا تھا اچھی کتابوں کو چھان رہا, حدیثیں نکالی. اب میرے سامنے دنیا کے بڑے بڑے مفکروں کے جملے بھی آئے, بڑے بڑے مقرروں کے جملے بھی آئے, اور دل بھی چاہتا تھا کہ یہ جملہ پڑھوں تاکہ میرے سامعین اشش کریں. لیکن پھر تھوڑا سا جو کہیں کونے خطرے میں تھوڑا سا ایمان باقی تھا, اس نے پھر کہا یہاں اشش ہو جائے گی, وہاں کوئی رولا نہ پڑ جائے, وہاں کی اشش سے بچ جاؤ. کیا کروں؟ تو مجھے یہی قرآن نے سکھایا کہ اپنی گفتگو کو قرآن اور 14 کے فرمان کے لہجے میں تیار کرو, پھر نہ اختلاف ہوگا نہ کوئی خرابی. اب میں آج جاؤں گا, میں ابھی تو پہلے سبھی شروع کرنے لگا ہوں. آپ گھبرا تو نہیں کہ پتہ ہے آپ کا وقت شاید ختم ہو گیا ہوگا, میرا تو شاید آج ابھی شروع ہونے لگا ہے. آپ گھبرا تو نہیں کہ فضائل آپ تمنا کریں, اور یہ خواہش مومن ہے اور پاکیزہ خواہش ہے. مومن کی پاکیزہ خواہش ہے کہ وہ فضائل عالی سنے, لیکن وہ فضائل سنے جس پر یہ جو ہمارے یہاں ذاکرین حضرات پڑھتے ہیں نا, میں وہ بات کرنے لگوں جس پہ مہر لگی ہوئی ہے. میں بھی یہ کہتا ہوں مہر لگی بات کرو, لیکن مہر کسی بابے کی نہ لگی ہو, مہر یا قرآن کی لگی ہو یا محمد و آل محمد کے فرمان کی. اگر ساری دنیا علی کی محبت پر جمع ہو جاتی, اللہ کبھی جہنم کی آگ کو پیدا ہے. اور آپ حیران ہوں گے, پیغمبر خدا نے خود, میں ایک روایت آپ کو سنانے لگا ہوں جس کے راوی خود امام حسین ہے. اس کا مطلب ہے امام حسین بھی چاہتے تھے کہ میرے بابے کے فضائل بیان کی جائے. خود امام حسین راوی اس روایت کو ذرا سننا بھائی دوستوں کو. امام فرماتے ہیں میرے بابا علی نے مجھے یہ روایت سنائی, اور میرے بابا کو کس نے سنائی؟ کہا ماحول یہ تھا کہ پیغمبر میرے بابا کی فضیلت پڑھ رہے تھے اور میرے بابا اپنی فضیلت کو سن رہے تھے, اور مجمع فقط 2 بندوں کا تھا, ایک سنانے والے کا ایک سننے والے کا. لیکن اس جشن کا کمال یہ تھا کہ سنانے والا بھی معصوم تھا, سننے والا بھی معصوم تھا, اور موضوع بھی معصوم کا تھا. پیغمبر خدا نے امام حسین کی روایت, ناراض تو نہیں ہو گیا بھائی, امام حسین نے کہا میرے بابا کو میرے نانا نے سامنے بٹھا کے کہا, کیا کہا
جب مصطفیٰ مرتضیٰ کو سامنے بٹھا کر مرتضیٰ کے فضائل پڑھ رہے ہیں. فرمایا مثلکم فی الناس یا علی، علی لوگوں کے درمیان تیری مثال ایسے ہے مثل السفینۃ نوح، جیسے نوح نبی کی کشتی کی مثال ہے. میں سنوں آپ کو فضائلات مولا. لوگوں کے درمیان علی تیری مثال ایسی ہے جیسے کشتی ہے نوح کی ہے. کیا مانا؟ من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا فغرق. جو نوح کی کشتی پہ سوار ہوا وہ کامیاب ہو گیا، جو ہٹ گیا. کشتی سامنے کھڑی ہو، بندہ دور کھڑے ہو کے گئے کمال کی کشتی ہے، عمر سے نہیں نکلے گا جب تک کشتی میں بیٹھے گا نہیں. رسول نے کیا فرمایا؟ من راکبھا، جو اس میں سوار ہوا. اور میرے نوجوان دوستوں ذرا غور کرنا، جب بندہ کشتی میں سوار ہوتا ہے نا تو پھر بندے کی مرضی ختم ہوتی ہے، پھر کشتی کی مرضی ہوتی ہے وہ بھنور سے نکال کر اسے کنارے تک کیسے پہنچاتی ہے. پھر بندے کی مرضی ختم. فرمایا من راکبھا نجا، جو اس کشتی میں سوار ہوا نجات پا گیا. من تخلف عنہا، جو ہٹا وہ برباد ہو گیا. آپ پیغمبر نے کہا علی تیری مثال کیسے ہے؟ فرمایا من احبکم، علی جس نے تم سے محبت کی ہے ہاں وہ بھی کامیاب ہو گیا. ایسے کامیاب ہوا جیسے نوح کی کشتی میں بیٹھنے والا کامیاب ہوا. ومن ابغضکم، علی جس نے تجھ سے بغض رکھا ورفض محبتکم، یا جس نے تیری محبت میں ہیر پھیر کیا، اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہاں کہا غارق، یہاں غارق نہیں کہا، یہاں کہا القلّہ فی النار. اللہ علی کا بغض رکھنے والے کو اٹھا کر جہنم کی آگ میں ڈال دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. اب رات سنیں گے پھر پیغمبر نے حدیث کو آگے بڑھا. دو ہی حدیثیں میں نے پڑھنی ہے، تھوڑی طویل، آپ کو تھوڑی دیر برداشت کرنا پڑے گی، لیکن اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جو موضوع آپ شروع ہوا نا آپ شاید بیدار رہیں گے میرے ساتھ. پھر پیغمبر نے فرمایا مثلکم یا علی مثل بیت اللہ الحرام. علی تیری مثال ایسے ہے جیسے اللہ کے گھر بیت اللہ کی مثال. کیا مانا؟ من دخلہ کان آمنا. علی جو اللہ کے گھر میں داخل ہوا وہ امان میں آ گیا. یا رسول اللہ علی کی مثال کیسے ہے؟ فرمایا من احبکم وولاکم. علی جس نے تیری محبت کو دل میں پال لیا اور تیری ولایت کے نور کو سجا لیا، وہ ایسے ہی امان پائے گا جیسے اللہ کے گھر میں جانے والا امان پاتا ہے. اور جس نے تجھ سے بغض رکھا وہ ایسے ہی برباد ہوگا جیسے اللہ کے گھر کی مخالفت کرنے والا برباد ہوتا ہے. جب یہاں تک پہنچے اب پیغمبر نے اس آیے مجیدہ کو تلاوت کیا. للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. لیکن علی تجھ میں اور بیت اللہ میں ایک فرق ہے کہ بیت اللہ کا حج اللہ نے اس پہ واجب قرار دیا ہے جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو. من کان لہ عذر، جو کوئی معذور ہو گیا. مثلا استطاعت میں کیا ہے؟ پیسہ ہو تب حج واجب ہے. اچھا کمال ہے آپ کے مذہب کی، یقین جانو آپ کے معصوم کے کلام کی کمال ہے. ادھر نہیں جا سکتا، پیسہ نہیں. چنے کی ریڑھی لگاتا ہے بیچارہ، کہاں سے لائے؟ پیسہ نہیں ہے، ادھر نہیں جا سکتا. ادھر سال میں ایک بار حج ہے. مکتب اہل بیت نے تمہیں سال میں 48 حجوں کا فائدہ اٹھانے کا موقع دیا ہے. معصوم سے پوچھا گیا مولا جو ادھر نہیں جا سکتا وہ کیا کرے؟ فرمایا وہ جمعے کی نماز میں شرکت کر لے، اللہ اسے حج مقبولہ کا ثواب عطا. علی تیری مثال بیت اللہ کے ساتھ ہے، لیکن پھر بھی ایک فرق ہے. بیت اللہ کا حج اس پر ہے جو مستقل ہو، بے نشان، جانے کا خرچہ ہو، پچھلوں کا خرچہ بھی ہو، سفر کا خرچہ بھی ہو. دوسری شرط کیا ہے؟ صحیح الجسم ہو. معذور میں حج واجب نہیں ہے.
بینا ہو، نابینا میں بھی حج واجب نہیں ہے۔ اب پیغمبر فرماتے ہیں علی تیری ولایت کا کمال یہ ہے کہ حج اللہ نے مستقیم پر واجب رکھا ہے، پیسہ ہو، جسم سلامت ہو، بینا ہو، لیکن تیری ولایت کو اللہ نے امیر پہ بھی واجب رکھا ہے، غریب پہ بھی واجب رکھا ہے، صحیح الجسم پہ بھی واجب رکھا ہے، معذور پہ بھی واجب رکھا ہے، بینا پر بھی واجب رکھا ہے، نابینا پر بھی واجب رکھا ہے۔ اب یہ فضیلت تھوڑی ہے، ضروری ہے کہ مولا علی کو آپ نے اللہ ہی کہنا ہے، ضروری ہے کہ آپ نے علی کی ربوبیت کا نعرہ لگا کر علی کی نظروں میں گر جانا ہے۔ آپ وہ کیوں نہیں علی کو کہتے جو علی کو چاہتے ہیں؟ آپ وہ علی کو کیوں نہیں کہتے جو محمد نے علی کے لیے کہا؟ ناراض تو نہیں ہوگے میری بات؟ کیا مصطفیٰ کے کلام سے زیادہ میرے کلام کی اہمیت ہے؟ کیا پیغمبر خدا کی باتوں سے زیادہ میرے کلام کی اہمیت ہے؟ پیغمبر نے کوئی کہا کبھی کیا علی رب ہے؟ کیا امام حسن سے زیادہ میں مولا علی کو چاہتا ہوں؟ کیا امام حسین سے زیادہ میں مولا علی کو چاہتا ہوں؟ کیا 11 امام بیٹے جو خدا نے علی کو عطا کیے ہیں ان سے زیادہ مجھے علی سے محبت ہے؟ ان 11 کے کلام کو تو اٹھا لو نا۔ ایک گروہ آیا تھا میرے چھٹے امام کی خدمت میں، اور جس نے کہ جملے کہے تھے کہ مولا ایک گروہ پیدا ہو چکا ہے جو کہہ رہا ہے کہ کائنات کو اللہ نے محمد اور علی کو پیدا کیا ہے، محمد اور علی علیہ السلام نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ وہ امام صادق خوش ہو جاتے نا، اور خوش ہو کر فرماتے واہ کیا بات ہے، میرے دادا کی تعریف کر رہے ہو۔ خوش نہیں ہوئے، غضبناک ہو کر کہا کاذبہ عدو اللہ، یہ کوئی اللہ کا دشمن ہے جو جھوٹ بول رہا۔ حق یہ ہے کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے۔ ناراض نہیں ہوگے میری؟ ایک حدیث اور سنا دوں آپ کو، تھک تو نہیں؟ خود پیغمبر نے فرمایا ان اللہ جعل لأخی علی ابن ابی طالب فضائل لا تحصى، اتنے فضائل اللہ نے میرے علی کو عطا کیے، اتنے فضائل کہ گننے والے گن گن کے ختم ہو جائیں گے، کبھی علی کے فضائل کو شمار نہ کیا جا سکتا۔ میری اور آپ کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا عجیب منطق چلتی ہے ہمارے میں، کیا فضائل پڑ گیا ہے، کمال کے فضائل۔ اگر مولا علی کی یہ فضیلت پڑھی جائے کہ مولا علی نے باب خیبر اکھاڑا تو اس میں تو آپ کو کمال نظر آتا ہے، اور اگر یہ فضیلت ساتھ سنا دی جائے کہ خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر ساتھ یہ بھی فرما رہے تھے کہ یہ دروازہ میں نے اپنی قوت سے نہیں اپنے رب کی طاقت سے اکھاڑا ہے، تو اس میں بھی تو فضیلت نظر آنی چاہیے۔ خندق کے میدان میں عمر بن عبدالعزیز کو گرا کے اسے مار ڈالا، اس کا سر کاٹ لیا، اور پیغمبر نے پڑھ دیا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ کوئی شک نہیں ہے کہ میرے بھائی علی کی آج کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ ہمیں وہ فضیلت اگر یاد ہے تو پھر یہ فضیلت یاد کیوں نہیں ہے کہ علی سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہے تھے قلت الزاد و بعد السفر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے معیارات بنائے جو ہمیں اچھا لگے۔ یاد رکھنا میرے دوستو، دین وہ نہیں جو آپ کو اچھا لگے، دین وہ ہے جو اللہ نے بنا کر آل محمد کے پاکیزہ ہاتھوں سے تمہارے تک پہنچا۔ اب پیغمبر اکرم نے یہ حدیث سننا، اس میں بڑا لطف بھی ہے، بڑی فکر بھی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو سنیں بلکہ آپ اس کو یاد کریں، کوشش کریں۔ پیغمبر نے فرمایا اللہ نے میرے بھائی اتنے فضائل عطا کیے کہ گننے والے گن گن کے ختم ہو جائیں گے، کبھی علی کے فضائل کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے فرمایا من ذکر فضیلۃ من فضائلہ، یہ نہیں کہ ساری فضیلتیں پڑھو، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ مولا علی کی ساری فضیلت پڑھنا یہ میرے اور آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ذات حیدر کو کوئی کیا جانے، یا نبی جانے یا خدا جانے، یہ میرے اور آپ کے لیے ممکن ہے۔ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ سنیں جملہ من ذکر فضیلۃ من فضائل، جو علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت پڑھے۔ لیکن اگلی جو شرط ہے وہ بڑی سخت ہے، اس کا
صاحب کی پنجابی میں کہتے ہیں بڑی ڈاڈی شرط ہے، اب وہ کیا ہے؟ مقرن بہا، جو فضیلت پڑھ رہا ہے اس کا قائل بھی ہو۔ یہ پتہ ہے اس وقت آپ کا مسئلہ کیا ہے، میرا مسئلہ کیا ہے؟ بحیثیت قوم بات کرنا۔ بہت سے لوگ آتے ہیں ہمیں فضائل علی سنانے کے لیے، اس لیے تم کو پتہ ہے یہ خاصا مہنگا ممبر ہے، خاصا کچھ ملتا ہے یہاں سے۔ معذرت کے ساتھ شاید مجھے یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو دن میں مسجد 4 روٹیوں مشکل سے کماتے تھے، انہیں اگر ایک جملہ کہہ کر ہمارے ممبر سے 40,000 مل جائے تو ان کے لیے تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے، اور وہ آتے ہیں آپ کے ممبروں پر۔ اور حیرانگی کی بات یہ دوستوں، آپ کے دیہاتوں میں چلے جائیے، ہندو تک آ رہے ہیں اور ہم لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ جناب آپ کیا بات ہے، ہندو ہمارے مولا کے فضائل پڑھنے آ رہا ہے۔ وہ پڑھے نہ پڑھے اس کا اپنا کام ہے، لیکن ہندو کا پڑھا ہوا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ میرے پیغمبر نے کہا من ذکر فضیلۃ من فضائل، جو علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت پڑھے، شرط یہ ہے کہ وہ مقرن بہا، وہ اس فضیلت کا قائل بھی ہو۔ آپ فضیلت علی کس سے سن رہے ہیں؟ میں آپ کیا کیجیے، وہی فضیلت علی آپ کو، ولایت علی آپ تک قوم سے ہی پہنچا سکے گا جو خود علی کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہوگا۔ جو مانتا ہی نہیں ہے، جو علی کا نمبر ہی تبدیل کر دیتا ہے، جو خود بے نمبرہ ہو جائے، وہ تمہیں علی کی فضیلت کیا سنائے گا؟ علی کی فضیلت ایک نمبر سنائے گا، جو خود بھی ایک نمبر ہوگا اور علی کو بھی پہلے نمبر پہ مانتا ہو۔ بلند تر صلوات پڑھے محمد والا۔ گھبرا تو نہیں ہے میری بات؟ اللہ اسے عاجز کیا دے گا؟ میں عاجز کی ساتھ ذکر کرتی ہوں، فرمایا غفر اللہ ما تقدم من ذنبی وما تأخر۔ جیسے ہی وہ فضیلت علی کو بیان کرتا جائے گا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ کے رسول ایک بندہ بیان نہیں کر سکتا، بیان کرنا بھی ہر کسی کے لیے نہیں، وہ بیان نہیں کر سکتا، وہ لکھ سکتا ہے۔ اب فرمایا من کتب فضیلۃ من فضائل، توجہ رکھنا میرے دوستوں بزرگوں، جو علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو لکھ دے گا، شک کوئی ہے جسے لکھ رہا ہے اس کا قائل یہ لکھنا نہیں ہے، یہ ڈنڈی ہے کہ اس میں علی امام ہے، اس میں فلاں امام ہے، یہ دھوکہ ہے۔ جب علی امام ہے، علی دین میں اگر امام بن سکتا ہے تو علی دنیا میں امام کیوں نہیں بن سکتا؟ علی اگر آپ کے دین کا حاکم ہے تو علی، کیا علی سے اچھی کوئی دنیا کے معاملات چلا سکتا ہے؟ دنیا کے معاملات چلانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ عدل کی، علم کی، تقوی کی، ایسی انہی چیزوں کی ضرورت ہے نا۔ علی خالی متقی نہیں ہے، علی امام المتقین ہے۔ علی عام عالم نہیں ہے، علی ممبر سلولی کا عالم ہے۔ علی خالی عام عادل نہیں ہے، علی وہ عادل ہے جس کو دنیا نے قتل کیا ہے اور اغیار نے لکھا ہے کہ علی کے قتل کا سبب یہ تھا کہ علی جیسا کوئی اور عادل موجود نہ تھا۔ ذرا سمجھیے بات، من کتب فضیلۃ من فضائل، جو علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت لکھے، شرط یہ کہ اس کا قائل ہو، اللہ اسے اجر کیا دے گا؟ غور کرنا۔ فرمایا لم تزل الملائکہ تستغفر له ما بقی لذالک الکتاب رسم، فرمایا جب تک اس کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی وہ فضیلت علی اپنے الفاظ کی صورت میں باقی رہے گی، ملائکہ اس کے حق میں استغفار کی دعا کرتے رہے۔ پھر فرمایا ایک بندہ بیان بھی نہیں کر سکتا، لکھ بھی نہیں سکتا، وہ خالی سن سکتا ہے، اس کو کیا اجر ملے گا؟ سنا دوں آپ کو بھائی، آپ سننے والوں کا اجر کیا ہے؟ تو میں اپنے من استمع الی فضیلۃ من فضائل، جو علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو سن لے، شرط وہی ہے جسے سن رہا ہے اس کا قائل ہو، اللہ اجر کیا دے گا؟ غفر اللہ له الذنوب التي اكتسبها بالاستماع، جتنے کانوں کے گناہ ہوں گے اللہ اس کے وہ سارے گناہوں کو معاف کرے۔ اب جو چوتھا جملہ کہا ہے نا،
اس میں کہیں کہیں کوئی مصداق نظر آئی. اسلام آباد میں گیا پنڈی خمسہ پڑھنے کے لیے حدیث پڑھی, پورے مجمع میں ایک شخص بیٹھا اور الحمدللہ 1000 سے زیادہ کا مجمع تھا, ایک شخص بیٹھا تھا جو اس جملے کا مصداق تھا. وہ کیا جملہ تھا پیغمبر کا؟ سنا دوں آپ کو. فرمایا اللہ کے رسول ایک بندہ ایسا ہے نہ پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے. ہمیں کیسے سمجھو؟ مثلا وہ گونگا ہے. اب گونگا بندہ پڑھ بیان نہیں کر سکتا, پڑھ نہیں سکتا. اچھا بہرا بھی ہے, وہ سن نہیں سکتا ہے. اچھا معذور ہے یا ان پڑھ ہے, وہ لکھ نہیں سکتا ہے. کیا کمال ہے تیرے علی کی ولایت. نہ سن سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے, علی اسے کیا فائدہ دے گا؟ سنا دوں. فرمایا من نظر الی کتاب من فضائل, نہ پڑھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے, خالی وہ علی کی لکھی ہوئی فضیلت کو دیکھ لے, غفر اللہ لہ الذنوب التي اکتسبها بالنظر, اللہ اس کی آنکھوں کے سارے گناہ معاف فرما. اب جب یہاں تک پیغمبر پہنچے گو, فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ, میرے بھائی علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت, حبہ عبادت, علی کی محبت عبادت, ذکرہ عبادت, علی کا ذکر عبادت. اب جو پیغمبر نے اس کے آخر میں جملہ کہا وہ جملہ ذرا بہت. اب کیا فرمایا؟ لا یقبل اللہ ایمان عبد, اللہ کسی بھی بندے کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا الا کے بعد کوئی کمال کی بات ہے. لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ, مگر اللہ. اللہ کے بعد بڑی کام کی چیزیں ہوتی ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین, پیچھے سارے خسارے ہیں, اللہ کے بعد والے سارے کامیاب ہیں. اللہ کے بعد بھی سوچ لیا کرو, گھبرا تو نہیں گئے ہوئے. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم اللہ سے پہلے سب کچھ مان لیتے ہیں, اللہ کے بعد ان کے بارے میں نہیں سوچتے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, گھبرا تو نہیں گئے ہوئے. کیا کہا؟ لا یقبل اللہ ایمان عبد. اچھا میں ایک سوال اور مطرح کرنا چاہوں گا. یہ جو ایمان ہوتا ہے کہ فلاں پکا مومن ہے, اس کی قبولیت کا معیار کیا ہے؟ اور اختیار کسی ہے کہ اس کو قبول کرے اور ڈگری دے کہ یہ پکا مومن ہے. مدینہ ٹاؤن علی مسجد کے اندر آنے والے نمازیوں کے پاس اختیار ہے کہ وہ 1442 ہجری کے 1 محرم سے لے کر 20 صفر تک ہونے والی مجالس کے بارے میں یہ رائے دے اور سرٹیفکیٹ دے کہ فلاں قبول ہے یا فلاں رد ہے. میرے پاس تو اختیار ہے کہ میں کہوں گی میری مجلس میں 40 بندے آئے, 50 آئے, 100 آئے, 200 آئے, اتنے کا ایمان قبول ہے اور اتنے لوگوں کا ایمان رد ہے. تھوڑا بولیں گے آپ میرے ساتھ, تھوڑا بولیں گے تاکہ بات آپ تک پہنچے. جی کیوں, کون معیار قبول کس نے کرنا؟ اس لیے کہتا ہوں دنیا کو کہنے کو یہ کہتے ہیں تم ڈرا نہ کرو اور پریشان نہیں ہوا کرو, اس سے معاملہ ٹھیک رکھو. لوگوں سے بگڑ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, رب سے معاملہ ٹھیک رکھو. اس لیے کہ ایمان اس نے قبول کرنا ہے. پیغمبر نے یہ بھی نہیں کہا میں نے قبول کرنا ہے یا میرے عالم نے, فرمایا لا یقبل اللہ ایمان عبد, اللہ کسی بھی بندے کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا الا مگر 2 شرطوں کے ساتھ. کون سی 2 شرطیں؟ پہلی شرط پہ ولایت ہی, جب تک اس کے
تولا کیا ہے؟ کہ علی سے محبت. اور علی سے محبت کیا ہے؟ اس شے سے محبت جو علی، جس سے علی محبت کرتا ہے. اور تبرہ کے گالی دینا، والبراءۃ من اعدائہ، تبرہ یہ ہے کہ علی کے دشمن سے دور رہے. اور ایمان کی قبولیت کی شرط بھی یہی ہے، محبت علی دل میں ہے، علی کے دشمن سے دوری میدان عمل میں ہے. یعنی پیغمبر نے آپ کے عقیدے کی بات بھی کی ہے، آپ کے عمل کی بات بھی کی ہے. محبت علی دل میں ہے، دشمن علی سے دوری میدان میں ہے. فرمایا اللہ کی، پھر سننے سے اللہ کسی بھی بندے کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا مگر دو چیزوں کے ساتھ. پہلی شرط کہ اس کے دل میں ولایت علی کا نور ہو، دوسری شرط وہ میدان عمل میں علی کے دشمن سے دور رہے. 1 منٹ اور آپ کا لے گا، اور اس 1 منٹ میں آپ نے اور میں نے سب نے فیصلہ کرنا ہے کہ آخر علی کا دشمن ہوگا کون ہے. ناراض ذرا مل کے پوری طاقت کے ساتھ مولا کی ذات پہ بلندتر صلوات پڑھ لیجیے. آپ ایسی صلوات پڑھیں جیسے مجھے کہہ رہے ہوں کہ مولانا جی اب ہماری چھٹی کرا، ہمیں چھٹی دے رہے ہیں. مل کے ایک بلندتر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل. کیا کہا؟ علی کے دشمن سے. میں چند مثالیں آپ کے سامنے مطرح کر رہا ہوں، آپ نے اس پر اپنا جواب مجھے دینا ہے. اور اگر میری مثال غلط ہو تو آپ مجھے بالکل روک سکتے، میں آپ کو نہیں روکوں گا کہ آپ نے میری مجلس میں یہ مجھے کیوں کہا ہے کہ مولوی صاحب آپ کی مثال غلط ہے. اگر غلط ہو لیکن دلیل کے ساتھ بات ہونی چاہیے. کون ہے علی کا دشمن؟ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ علی کے دشمن سے دور ہے تو ہم بہت دور چلے جاتے ہیں. ہم بیت کے دشمنوں کو تو ڈھونڈ لیتے ہیں، اپنے اندر کے دشمن کو تلاش نہیں کرتے. حالانکہ پہلے اپنے اندر کے دشمن کو تلاش کرنا کہ کہیں وہ دشمن میرے پاس تو نہیں آ چکا ہے. پہلی مثال شرابی. اب کیا کہیں گے شرابی کے بارے میں؟ مولا علی کا دوست ہے یا مولا علی کے دشمن؟ آپ تو آپ کے بولنے کا بات کر رہی ہیں، ابھی تو آپ نے بولنا ہے نا، میں نے آپ سے مسئلہ حل کرانا ہے، گھبرا تو نہیں گئے. شرابی، آپ اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا ذہن کدھر جاتا ہے کہ کوئی شرابی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو مولا علی کا دوست ہو؟ اگر شرابی اہل بیت کا دوست ہوتا تو حسین ابن علی نہ کہتے میں تمہارے یزید کی بیعت نہیں کرتا اس لیے کہ وہ شرابی ہے. اچھا، جوا کھیلنے والا، بہن بیٹی کا حق کھانے والا، مرضی کے عقیدے بنانے والا، مرضی کی دین میں اختراعات کرنے والا. اچھا چلے میں اس سے بھی آپ کو اور قریب کروں. بے نماز، اس کے بارے میں آپ کا کیا؟ بے نماز جانتے ہیں نا، ایک نمازی ہوتا ہے اور ایک بے نماز. بے نماز کے بارے میں مجھے آپ ذرا بولیں گے تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں کہ میری بات آپ تک پہنچ گئی ہے اور جو 1.5 گھنٹہ میں نے آپ کی سماع تراشی کی ہے وہ صحیح کی ہے. بے نماز کے بارے میں آپ سب مومنوں کا کیا یہ لائف جا رہی ہے ماشاءاللہ، گھروں میں بیٹھے ہوئے سن رہے ہوں گے اور یقیناً مومن خوش ہو رہے ہوں گے. اگر بات ان کے فائدے کی ہوگی تو مجھے آپ ذرا یہ بتا سکتے ہیں یہ جو بے نماز ہوتا ہے یہ مولا علی کا دوست ہوتا ہے یا مولا علی کا دشمن ہوتا ہے؟ اور اونچا بولے، آواز اس ویڈیو کے اندر جانی چاہیے، ذرا اور مل کے اونچا بولے. بے نماز مولا علی کا دشمن. اچھا چھوڑ یہ بات، یہ جو بے نماز ہوتا ہے نا اس کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے، یہ فاسق. اور فسق توفیق خدا سے ایمان میں بدل سکتا ہے. مثلا بے نماز ہے، نمازی بن جائے تو فسق ہے. اچھا بے نماز مر گیا ہے، پچھلوں نے نماز پڑھا دی تو اس کا فسق ایمان میں بدل جائے گا. لیکن جو کہے کہ مجھے تو نماز کی ضرورت ہی نہیں،
اب میری بات پہنچ رہی ہے؟ جو ایک وہ ہے جو نہیں پڑھتا ہے، کہتے ہیں پڑھنی چاہیے، سستی ہو گئی ہے، نہیں عادت نہیں بنی ہے، ابھی تک متوجہ نہیں ہوا ہے، اس کی بات تو الگ ہے، وہ بھی دشمن علی ہے، وہ بھی علی کا دوست نہیں ہے، اس لیے کہ علی کے دوستی کے لیے کم سے کم معیار یہ ہے کہ وہ کسی گناہ کبیرہ میں مبتلا نہ ہو۔ علی کی دوستی کا کم سے کم معیار یہ ہے کہ وہ عادل ہو، اور عادل اسے کہتے ہیں جس سے کوئی گناہ کبیرہ سرزد نہ ہو، حتیٰ کہ بعض علماء نے لکھا ہے گناہ صغیرہ پر اصرار بھی نہ ہو۔ گناہ کی دو قسمیں نا، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ۔ کبیرہ مثلا جھوٹ بولنا، زنا کرنا، شراب پینا، اور بے نمازی بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جن کو گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے۔ کون ہوتا ہے علی کا شیعہ؟ گناہ کبیرہ کبھی بھی نہ کرے، اور اگر غلطی سے گناہ صغیرہ ہو جائے تو پھر ایک بار ہی ہو، پھر کبھی نہ ہو۔ تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ تو چلو نہیں پڑھ رہا ہے، سستی کر رہا ہے، ایک وہ شخص ہے جو کہتا ہے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نے پڑھنی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میرے بھائیوں، ان ممبروں سے یہ باتیں عیان کرو۔ بہت سے لوگ جب ہماری ایسی گفتگو ہوتی ہے تو ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب یہ باتیں بیٹھک نہیں ہے، جب شرک ممبر پہ بکا جاتا ہے تو اس کا مقابلہ بھی ممبر پہ ہونا چاہیے۔ دین کی بقا اس کے اندر ہے۔ جب نماز کی توہین ممبر پر ہو رہی ہے تو پھر نماز کی افضیت بھی ممبر پہ بتانی چاہیے نا، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے جو توہین نماز کرے وہ اور ہوتا ہے، جو دفاع نماز کرے وہ علی کا شیعہ ہو۔ یاد رکھنا میرے دوست، ولایت علی سب سے بہترین عقیدہ ہے۔ اور اب آخری جملہ سن لو، جب انسان کے جسم کے اندر، اس کی زندگی کے اندر یہ پاکیزہ ترین عقیدہ آ جاتا ہے تو پھر اللہ اسے انعام کیا دیتا ہے؟ خدا جانتے ہو کیا انعام دیتا؟ آخری حدیث پڑھنے لگا ہو، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب محشر کا روز سجے گا نا، ایک گروہ بیٹھا ہوگا، انبیاء، شہداء، صلحاء بھی بیٹھے ہوں گے، لیکن ایک ایسا گروہ بیٹھا ہوگا وجوہہم من نور، جن کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے، علی منابر من نور، جو نور کی کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے، اور رب تعالیٰ سے پوچھا جائے گا، اور پوچھنے والے کون ہوں گے؟ انبیاء ہوں گے، جو کہہ رہے ہوں گے میرے مالک یہ کون سا گروہ ہے؟ نہ یہ شہید ہیں، نہ یہ نبی ہیں، پھر بھی ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہیں، تو آوازیں پروردگار آئے گی، یہ وہ لوگ ہیں، اولئک شیعۃ علی و علی امامہم، یہ علی کے شیعہ ہیں اور علی ان کا امام ہے۔ ولایت علی دو طرفوں کے اجتماع کرنا ہے کہ آپ علی والے ہو جائیں اور علی آپ کا ہو جائے۔ آپ دنیا میں سر اٹھا کے جیتے ہیں نا کہ ہمارا امام علی ہے، مومن پھر ایسا کردار اٹھانا کہ بروز محشر علی بھی فخر کہیں کہ یہ میرا شیعہ ہے۔ خدا سے دعا کرتا ہوں، خدایا ان مجالس کا صدقہ، ان ایام کا صدقہ ہمیں وکیل ولایت کے ساتھ ساتھ مدافع ولایت علی ابن ابی طالب اپنے کرداروں کے اندر اس پاکیزہ ترین عقیدے کو لاگو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ علی کی ولایت کا پہلا دفاع کرنے والی محمد کی بیٹی فاطمہ زہرا ہے، علی کی پہلی شیعہ سیدہ کونین ہے، اور کس انداز میں مولا کی ولایت کا دفاع کیا۔ پسلیاں ٹوٹ جائیں، جسم زخمی ہو جائے، میرے دوستو جو زمانے کو تسلی دے اسے علی کہتے ہیں، اور جو علی کو تسلی دے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ کیا کردار تھا ماں کا اور کیا کردار تھا بیٹی کا۔
بی بی زہرا نے علی کی ولایت کا دفاع کیا اور زینب کبریٰ نے حسین کی ولایت کا دفاع کیا۔ آپ کے مکتب کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ سید علی نقی نقل اللہ مقامہ، ایک سید کے مشہور جملے ہیں، فرماتے ہیں مدینہ سے کربلا بہن اور بھائی نے اسلام بچایا، کربلا سے شام تک اکیلی بہن کو بھائی بھی بچانا پڑ گیا، اسلام بھی بچانا پڑ گیا۔ مومنہ ذرا سوچا کر تنہائی میں بیٹھ کر، کیا جرم تھا نبی زادیوں کا؟ کیا وہ بازار اور دربار اس لائق تھے کہ ان میں علی کی بیٹیوں کو پھرایا جاتا؟ نہیں۔ کیوں کہ یہ بیٹیاں، میں حیران ہوا ایک عالم بزرگوار کے یہ جملے پڑھے کہ جب آپ کے مولا نے مدینہ چھوڑا نا، آخری الوداع حسین کا نانا کی قبر پہ تھا۔ میرے دوستو یہ جملہ سن کے انسان کہاں اٹھتا ہے؟ جب نانا کی قبر سے اٹھے تو یہ جملے جاری تھے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور جب آگے بڑھے تو حضرت بی بی ام سلمہ نے جو نانی ہے امام حسین کی، روکا رو کر کہا، بیٹا حسین میں نے سنا ہے کہ آپ کربلا جا رہے ہیں، میرے لال کربلا نہ جائیے، میں نے آپ کے نانا سے سن رکھا ہے کربلا کا امتحان بڑا سخت ہوگا، کربلا کی زمین بڑی سخت ہے اور کربلا تو خون مانگتی ہے۔ اس وقت میرے آقا نے اپنی نانی کی تسلی کے لیے عزاداروں جو پہلا جملہ کہا نا وہ یہی تھا کہ نانی اماں آپ تو روک نہیں ہے کہ کربلا نہ جاؤں، لیکن نانی اماں میں کیا کروں، ابھی میں نانا کی قبر سے ہو کے آ رہا ہوں، کچھ دیر مجھے نانا کی قبر پہ آنکھ لگ گئی، ادھر میری آنکھ لگی ادھر خواب میں میرے نانا آئے۔ نانی اماں آپ جانتی ہو کہ میرے نانا نے مجھے کیا کہا؟ جب آئے تو میرے نانا کی کیفیت یہ تھی کہ سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، داڑھی خاکالود تھی، اور مجھے کہہ رہے تھے او میرے لال سب روکے تو نہ رکنا، کربلا ضرور جانا۔ میں نے عرض کی نانا جان اتنا جانا کیوں ضروری ہے؟ کہا ان اللہ قد شاء ان یراک قتیلا، او میرا لال او میرا دین تب بچے گا جب تیری لاش پہ گھوڑے دوڑ جائیں گے، جب تیری لاش پہ گھوڑے دوڑ جائیں گے۔ یہ سننا تھا کہ بی بی نے تھوڑی دیر کے لیے گریا کیا، اب جب گریا ختم ہوا نا اب بی بی نے اگلا جملہ کہا، او میرے بیٹے حسین او میرے لال حسین او نواس پیغمبر او فرزند زہرا، بے شک چلے جاؤ کربلا، لے جاؤ قاسم اور لے جاؤ عون، لے جاؤ عمر اور لے جاؤ عباس، ساتھ لے جاؤ، لیکن اتنا کرو محمد کی بیٹیاں میرے پاس چھوڑ جاؤ، محمد کی لاڈلیاں میرے پاس چھوڑ جاؤ، محمد کی نواسیاں میرے پاس چھوڑ جاؤ۔ ہمیں کیسے پڑھوں گا اور آپ برداشت کر پائیں گے؟ جب یہ سننا تھا کہ تیرے امام کی چیخ نکلی، نانی اماں اگر بات یہاں تک ہوتی تیرا حسین برداشت کر لیتا، بیٹا اور کیا بات ہے؟ نانی اماں میرے نانا نے پھر کہا تھا بیٹا اکیلے نہ جانا، اپنی زینب لے جانا، رباب لے جانا، ام کلثوم لے جانا، سکینہ کو لے کے جانا اور فاطمہ کو لے کے جانا۔ میں نے عرض کی نانا اتنا کیوں ضروری ہے؟ کہا نانی میرے نانا نے کہا ان اللہ قد شاء ان یراؤن سوایا، اور میرا حسین میرا دین تب بچے گا جب تیری بہنیں ہاتھوں میں رسیاں پہنیں گے، جب تیری بہنیں قیدی ہو جائیں گے۔ اور مومنہ ذرا ایمان سے بتا، اب جا بازار، اب جا نبی زادیہ، اب جا دربار، اب جا علی کی بیٹیاں۔ بس مومنوں ایک جملہ اور سن لو، یہ کون بی بی آئے پورے موڑ کے بازار کے اندر، پورے ماحول کے اندر ایک ہی سوال کرتی ہوئی جا رہی ہے، نہ کسی بی بی نے کہا پانی پلاؤ، نہ کسی نے کہا کھانا کھلاؤ، ایک ہی جملہ کہا چادر دو ہم نبی کی بیٹیاں، چادر دو ہم علی کی بیٹیاں، چادر دو ہم زہرا کی بیٹیاں۔ اور مومنین کرام ذرا جملے
تو سن لینا ایک ایسا موڑ بھی آیا جب ایک چاہنے والا اور تیرے مولا سجاد کے پاس آیا اور آ کے کہا آقا آپ اور بازار. فرمایا میں اکیلا نہیں آیا، میری پھوپھیاں میرے ساتھ، میری بہنیں میرے ساتھ. کہنے لگا مولا کوئی حکم ہو تو بیان کیجئے. اور پہلا جملہ سید سجاد نے کہا، نہیں کہا میرے زخموں کا مرہم لے آ، نہیں کہا پانی لے آ. فرمایا جلدی جا کچھ چادریں مل گئے، کچھ چادریں مل جائیں تو لے آ، اور کچھ چادریں مل جائیں تو لے آ. اور مومنوں وہ دوڑ کے گیا اور چند چادروں کو خریدا، اللہ کے سید سجاد کے ہاتھ پہ رکھا. یہ پہلی بار ہوا صاحب سوگنامہ نے لکھا کہ تیرے امام نے پہلی بار بازار میں چادریں ملی، تیرے امام نے تقسیم کرنا شروع کی. لیکن ہائے غریبی، ادھر آخری بیوی کو دیکھے تیرا مولا سجاد پھٹا، ظالم کا نیزہ بلند ہو چکا تھا. اور پھر آواز آئی واہ محمد اللہ عزابہ. اور یہی وجہ ہے عزاداروں کہ جب آئے نبی بھی دشمن کے دربار میں اور لعین نے جب ایک کلام کیا اور جس کو معروف پڑا جاتا ہے کہ بی بی بتا تجھ پہ سب سے بڑی مصیبت کہاں آئی ہے. نہیں کہا عزیز و شام غریبہ، نہیں کہا ویروں کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑے، نہیں کہا میری چادر کا لٹ جانا. سب سے بڑی مصیبت کا جب بیان کیا علی کی بیٹی نے تو اتنا کہا کمینہ میری سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ مجھ جیسی بیوی کو تجھ جیسے کمینے سے بولنا پڑ گیا. کجا میں علی کی بیٹی، کجا تجھ جیسا شرابی. عزاداروں یہی وجہ تھی. اے مومنوں ذرا غور کیا کرو اور دین کی تعلیمات کو اور بسے پشت نہ ڈالا کرو. تمہیں نہیں پتا ہے اس تعلیم دین کو بچانے کی خاطر نبی زادیاں رسیوں میں بندھی کھڑی رہ گئی، شرابی شراب پیتا رہ گیا. اور خالی شراب نہ پیتا تھا، کیسے چھپاؤ اس جملے کو، خالی شراب نہ پیتا تھا، خیزران کی چھڑی اٹھاتا، تیرے مولا کے ہونٹوں سے گستاخیاں کرتا. اور پھر تو شراب بچ جاتی وہیں گراتا جس تخت میں مولا کا سر تھا. اور بہن کہتی کمینہ ان ہونٹوں سے گستاخیاں نہ کر، تجھے نہیں پتا یہ میرے نانے رسول کی بوسگاہ ہے، یہ میرے نانے محمد کی بوسگاہ ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بارے اللہ محمد و آل محمد کا صدقہ ہم سب کی قلیل سی عبادت کو قبول فرما، ہم سب کی خطائیں معاف فرما، ہم سب کے مرحومین کی بخشش فرما. الہی ہم سب کے حال پر رحمت نازل فرما. جتنے مومنین مومنات اس پاکیزہ مجلس میں حاضر ہوئے میرے اللہ ہم سب کے حال پہ رحمت نازل فرما. ماں بہنوں بیٹیوں کی چادروں کی حفاظت فرما. میرے اللہ ہمارے جوانوں کو متقی شیعہ علی بننے کی توفیق عطا فرما. ماتمی بھی بنا، عزادار بھی بنا، نمازی بھی بنا، دیندار بھی بنا اور دین شناس بھی بنا. میرے اللہ یہ مجلس ذریعہ ہے تیرے آخری ولی کی فوج میں شامل ہونے کے لیے. ہمیں ان مجلسوں سے کم حق ہو استفادے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے آقا اور مولا امام زمن کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کے سپاہیوں میں شمار فرما. الہی جتنے مومنین مومنات ان مجلسوں میں آتے ہیں سب کے گھروں میں رحمتیں نازل فرما. سب تنگستوں کی تنگستیاں دور فرما. میرے اللہ کلمہ حق کہنے سننے اور عمل کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ ہم سب کو دربار محمد و آل محمد علیہ السلام میں سرخرو فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات